آج کل معاشرے میں کئی قسم کے لوگ ہیں اور غلط صحبتوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کی عادتیں بھی غلط ہو جاتی ہے، ان کا عقیدہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ لیکن جن کو اچھی صحبت نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ لوگ اچھی عادتوں کے بھی مالک بن جاتے ہیں اور ان کا عقیدہ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے زندگی میں انسان کو اچھی صحبتوں میں بیٹھنا چاہیے۔ ایسے آدمی کی صحبت میں بیٹھیں جس کا دل مدینے والے مصطفیٰ کی محبت میں تڑپتا ہو۔ ایسے آدمی کی صحبت میں بیٹھیں جس کے دل میں بزرگوں کا ادب بھی ہو، بڑوں کا احترام بھی ہو، اللہ والوں سے محبت بھی ہو، اہل بیت پاک سے الفت بھی ہو۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ لیکن جب بے ادبوں گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں جو نبی کی شان کا انکار کرتا ہے، حضور کے علم غیب کا انکار کرتا ہے، حضور کو اپنی طرح سمجھتا ہے، حضور کی شان اور رفعتوں پر اعتراض کرتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبیوں کو بھی وہ کوئی بری بات نہیں سمجھتا، کبھی کبھی گستاخیاں بھی کر جاتا ہے، تو ایسے ظالموں کی صحبت میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو نہ صرف ہماری زندگی برباد ہوتی ہے بلکہ ہماری آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، خدا کا غیظ و غضب ہماری جھولیوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے دوستو، بد عقیدوں، بے دینوں، بد مذہب لوگوں کی صحبت میں ہرگز نہیں بیٹھنا۔ آپ میں سے کسی کو سوال آ رہا ہوگا اگر وہ بد مذہب بد عقیدہ اگر ہمارا چچا ہو تو چچا کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھنا، اگر وہ بد عقیدہ ہمارا ماموں ہو تو ماموں کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھنا، اگر وہ بد عقیدہ اگر ہمارا سسر ہو سسر کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھنا۔ کیوں نہیں بیٹھنا؟ فارمولا یہ ہے جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جو نبی کا نہیں وہ، ذرا پیچھے والے بولتے ہیں جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا وہی ہے جو آمنہ کے لال کا ہے۔ جو نبی سے محبت کرنے والا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو نبی سے محبت نہیں کرتا، بغض و عناد رکھتا ہے، ایسے بدبخت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے اولیاء کاملین کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، محبوبوں کے لیے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ نے محبوبوں کا ذکر کیا۔ ایک دو جگہ نہیں، سینکڑوں جگہوں پر اللہ نے محبوبوں کے تذکرے کیے۔ کہیں ان کے اخلاق کا تذکرہ کیا، کہیں ان کی راتوں کی شب بیداریوں کا تذکرہ کیا، کہیں ان کے راستوں میں چلنے کا تذکرہ کیا، کہیں ان کے بستروں پہ آرام کرنے کا تذکرہ کیا، کہیں ان کے ذکر و اذکار کرنے والی کیفیات کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے اپنے محبوبوں کے جو ہے اخلاق حسنہ کا تذکرہ کیا، محبوبوں کی شان بیان کیا، رفعت بیان کیا۔ ارے حد تو یہ ہے وہ خدا ہو کر ولیوں کی کرامت کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ ذرا زور سے، ولی کی کرامت کا ذکر قرآن میں ہے۔ اولیاء اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کرتے تھے؟ اللہ نے وہ بیٹوں کی نصیحت کرنے کا ذکر قرآن میں فرمایا کہ میرا ولی اپنے بیٹے سے یوں کہا کرتا تھا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ خدا ہو کر وہ اپنے محبوب بندوں کی ایک ایک اداؤں کا ذکر، ان کی شان کا ذکر، ان کی رفعتوں کا ذکر، ان کی عظمتوں کا ذکر قرآن پاک میں کر رہا ہے۔ اب دیکھیے حضرت مریم، یہ کون ہے؟ اللہ کی ولیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کون ہے بولیے؟ اللہ کی ولیہ۔ ذرا زور سے بولیے۔ پورے ہم لوگ سننی چاہیے نہیں، بازو والے بھی جو ہے نہیں بول سکتے کہ یہ نبی ہے بلکہ یہ پیغمبر ہے بلکہ نہیں بول سکتے، اور ولیہ نہیں ہے بلکہ بھی نہیں بول سکتے، کیونکہ اللہ نے کسی عورت کو نبی یا پیغمبر نہیں بنایا۔ کسی عورت کو اللہ نے نبی یا پیغمبر نہیں بنایا۔ اللہ نے حضرت مریم کو کیا بنایا؟ اپنی ولیہ بنایا۔ اللہ کی نیک بندی، محبوب بندی تھی۔ اب حضرت مریم ذرا غور کر کے دیکھیے، ولیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کئی شان سے کیا، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت مریم جو تھی یہ اپنے خالو جان حضرت زکریہ علیہ السلام کی نگرانی میں، ان کی کفالت میں رہتی تھی۔ حضرت زکریہ جو ہے حضرت مریم کی کفالت کرتے تھے، اور حضرت مریم کہاں رہتی تھی؟
مسجد اقصی بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، اس مسجد اقصی بیت المقدس کے قبلے کی طرف ایک حجرہ تھا، اس حجرے میں حضرت مریم رہا کرتی تھی، اور حضرت زکریا حضرت مریم کے لیے اپنی کفالت آپ ان کی کفالت فرماتے تھے، ان کے کھانے پینے کا، رہن سہن کا، کپڑے کا، ہر چیز کا انتظام حضرت زکریا علیہ السلام کرتے تھے۔ تو اب حضرت زکریا علیہ السلام کیونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، قوم کے نبی ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حکم دیا کہ زکریا فلاں مقام پر جاؤ، ان کا مسئلہ حل کرو، اور ادھر حضرت مریم حضرت زکریا کی کفالت میں ہے، اور حضرت مریم کے حجرے میں کسی دوسرے مرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی، سوائے حضرت زکریا کے کوئی نہیں جاتے تھے، صرف اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی ان کے حجرے میں تشریف لے جاتا ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت مریم کے خالو جان ہیں، حضرت مریم ان کی بیٹی، بھتیجی، بھانجی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا پیارے دوستو، اب حضرت زکریا ادھر تشریف لے گئے اللہ کے حکم پر، جب جا رہے تھے تو 2 دن کا کھانا آپ نے اپنی اس بچی کے حجرے میں رکھ دیا، حضرت مریم کے، کہا بیٹے میں اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں اور آپ کے لیے یہ کھانے کا انتظام کر رہا ہوں، آپ اسے تناول فرمائیں، میں جلدی وہ کام نپٹا کے آ جاؤں گا۔ آپ جب ادھر گئے اللہ کے حکم سے تو ادھر آپ کو تاخیر ہو گئی، کام میں وقت لگ گیا، کچھ اور دن گزر گئے، اب ادھر بڑے بے چین ہیں، میں تو وہاں 2 دن کی غذا رکھا تھا، مگر اب میری بچی 2 دن کا غذا تو کھا چکی ہوگی، اب میری بچی بھوکی ہوگی، پیاسی ہوگی۔ حضرت مریم کے بارے میں سوچ کر حضرت زکریا بے چین ہو رہے ہیں، اور 2-4 دن اضافہ ہو گئے، آپ بڑے پریشان ہیں، کوئی خیر مرد حجرے میں جا نہیں سکتا، کوئی کھانا پہنچا نہیں سکتا، کوئی خیر خیریت دریافت نہیں کر سکتا، میری بچی میری کفالت میں ہے، میں اپنی بچی کے اس پاس سے اتنی دور ہوں کہ وہاں ان کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کر سک رہا ہوں۔ بڑی مشکلوں سے وہ کام نپٹا کر، وہ کام ختم کر کے حضرت زکریا جن کو 2-4 دن تاخیر ہو گئی، وہ دوڑے دوڑے مسجد اقصی میں آئے، مسجد اقصی بیت المقدس سے آپ حضرت مریم کے حجرے میں داخل ہوئے۔ تو اب دیکھو قرآن اس واقعے کو نقل کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ حضرت مریم کے حجرے میں جب حضرت زکریا داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس لذیذ میوے رکھے ہوئے، غذا رکھی ہوئی ہے، انتہائی خوشبودار غذا، تر و تازہ میوے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا جیسے ہی دیکھے، حضرت زکریا حضرت مریم سے پوچھنے لگے، قال یا مریم ان لکی ھذا، کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اللہ کو ولیوں سے، نبیوں سے محبت اور تعلق نہیں ہے تو وہ کیا بات ہو رہی؟ اللہ قرآن میں کئی کو بیان کر رہا۔ کیا بات ہے، کیا سبحان اللہ۔ لوگ بولتے نہیں ولیوں کو نہیں جانا، اجمیر نہیں جانا، وہ نہیں جانا، حولا ہو گیا تو دیوانے قرآن پڑھائی چ نہیں۔ قرآن نام کیا ہے؟ محبوبوں کے تذکروں کا نام قرآن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان، حضرت زکریا پوچھ رہے ہیں، قال یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم یہ لذیذ خوشبودار تر و تازہ غذائیں تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئے؟ اب سنو حضرت مریم کا جواب، یہ اللہ کے پیغمبر کا سوال تھا، اب حضرت مریم کیا جواب دے رہے ہیں ذرا سنو، اور سن کے اللہ کے واسطے کل کے درگاہ کو جانا شروع کرو، کیونکہ قرآن بیان کر رہا ہے ولی کون ہوتا ہے، ولی کی شان کیا ہوتی ہے۔ حضرت مریم بھوکی ہے، حضرت زکریا کھانے کا انتظام کرنے والے ہیں، لیکن 2-4 دن تاخیر ہو گئی تو اب حضرت مریم بھوکی رہنا تھا، پیاسی رہنا تھا، بھوک سے تڑپنا تھا، مجبور ہونا تھا، لیکن اللہ کی قسم اللہ بتا رہا ہے اللہ کے ولیوں کو اللہ کبھی مجبور ہونے نہیں دیتا، کبھی ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج، کسی کے ٹکڑوں پر پالنے نہیں دیتا۔ اگر زکریا کو تاخیر ہو رہی ہے تو اللہ نے ولی کو کسی اور کا محتاج نہیں بنایا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کیا
اللہ کیا کیا؟ حضرت مریم بیان کر رہی ہیں، حضرت مریم کہتی ہیں قالت هو من عند اللہ۔ سبحان اللہ، حضرت مریم کہہ رہے ہیں یہ ترو تازہ خوشبودار لذیذ غذا اور میوے یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کہاں سے آئے؟ جنت سے، جنت سے۔ جنت سے، سبحان اللہ، ہم سبحان بھوکے رہے تو کوئی بھی کھانا نہیں لاتے، محبوب بھوکا ہوا تو جنت سے غذا آتی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب بھوکے رہتے ہیں تو جنت سے غذا آتی ہے۔ قرآن گواہ ہے، قرآن۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم آگے کیا کہہ رہی ہیں؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سبحان اللہ، بے شک یہ غذا اس رب کی پاس سے آئی ہے جو بے حساب رزق دینے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق۔ اللہ والوں کو کھانا کہاں سے آتا ہے، کون پہنچاتا ہے، کون بھیجتا ہے، اللہ قرآن پاک میں ذکر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، لوگ بولتے ولیوں کا ذکر قرآن میں بھی حولے، تو قرآن کو پڑھائی چکا بول کے تو قرآن کو جو ہے سمجھا کہ عربی کتاب ہے سمجھ کے پڑھا۔ قرآن کو پڑھنے سے پہلے جامع عشق محمد پی کے پڑھا تو قرآن تیرے کو سمجھ میں آتا ہے۔ ہاں، کیا بات ہے، حق ہے۔ حضور کی محبت کا، عشق کا جام پی لے پہلے، پہلے عاشق بن، پھر قرآن پڑھ۔ قرآن کی ایک ایک آیت میں تجھے ولایت کی خوشبو نظر آئے گی، محبوبیت کی خوشبو نظر آئے گی، نبوت کی خوشبو نظر آئے گی، اللہ کے پیار کی خوشبو نظر آئے گی۔ جہاں وہ الہکم الہ واحد کہہ کر خدا کی عظمت، اس کی الوہیت، اس کی شان کا ذکر ملے گا، وہیں اسی قرآن میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر میرے مصطفیٰ کی رحمت کا ذکر بھی ملے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہہ کر اللہ کے محبوب ولیوں کا ذکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، نعرے حیدری لگائے نو، سبحان اللہ۔ اللہ ان کی عمر 100 سال کر دے مولا۔ آمین۔ کہے کو بول رہا ہوں میں معلوم، یہ علی کے بچوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ سبحان اللہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ، اہل سبحان اللہ، بیت کا ذکر بھی قرآن میں ہے، حق، حق، ان سے محبت کرنے کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اولیاء کا ذکر بھی قرآن میں ہے، ولیوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھا ان کا ذکر کر رہا تو خالی ایسا نہیں، شان سے ذکر کر رہا ہے۔ لوگوں خبردار، تمہارے لیے جنت سے غذا نہیں اترتی، مگر میری ولیہ بھوکی رہ جائے تو جنت سے غذا اتاری جاتی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، شان بتا رہا ہے اللہ، ولیوں کا مقام بتا رہا ہے اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولیوں کا مقام بتا رہا ہے اللہ۔ ولیوں کی یہ شان ہے، محبوبوں کی یہ شان ہے۔ بندے تو سب پیدا ہوئے دنیا میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بندے تو سب پیدا ہوئے، سب ناپاک ہو کے پیدا ہوئے۔ دیکھو پسینہ جا رہا ہے، کسی کے اوپر چھنک دیا تو پورے جلسے میں اونٹ لیتے، مردہ نکال دیتا ہے، نقش بندی صاحب خطرناک ہے، تم پسینہ چھنک نہیں نہیں۔ ہمارے جسموں سے پسینے نکلتے ہیں، ہمارے جسموں سے تھوک نکلتے ہیں، بلغم نکلتے ہیں، میل کچیل ہمارے اوپر آتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، کتنے 2 25 50 سے نہیں، آمنہ کے لال کے زمانے سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر بندوں سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، اے میرے بندو خبردار،
تم کو میل کچیل بھی آتا ہے، تم پہ ناپاکی بھی آتی ہے، تمہارے جسم بھی ناپاک ہوتے ہیں، تمہارے ظاہر و باطن بھی ناپاک ہوتے ہیں، مگر خبردار میرے نبی کی اہل بیت کو اپنی طرح نہ سمجھنا۔ میں نے پیدا ان کو بھی کیا ہے، پیدا تم کو بھی کیا ہے، مگر تم پہ ناپاکی آتی ہے، اور میں نے مصطفیٰ کے گھر والوں کو ہر میل و کچیل سے پاک کر کے پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اچھا اب دیکھو، نبی کی اہل بیت کا ذکر بھی قرآن میں ہے، ولیوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اچھا اب دیکھو، ازواج مطہرات کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ یا ایوہا النبی قل لازواجک، سبحان اللہ، ذرا بول دو نا سبحان اللہ، اتنا گھر گھر کے دیکھیں تقریر بھول جاؤں گا نا میں۔ یا ایوہا النبی قل لازواجک، اللہ کو معلوم تھا قیامت کے قریب کچھ ایسے فتین بھی پیدا ہوں گے جو ازواج مطہرات پر انگلیاں اٹھائیں گے، حضرت عائشہ پہ الزام اور تہمت لگائیں گے، دیگر ازواج مطہرات کی تعظیم اور احترام نہیں کریں گے، بلیٹاں لے کے چھاتیاں پیٹیں گے۔ اللہ جانتا تھا ازواج مطہرات کی بے ادبی ہوں گی، اسی لیے اللہ نے کیا کیا، قرآن میں ازواجی کا، ہائے ہائے ہائے، اے حبیب پاک آپ اپنی ازواج سے، وَبَنَاتِكَ، اور اپنی بیٹیوں سے، چاروں بیٹیوں کا ذکر آگا، بناتی کا جمع کا صیغہ ہے، آپ کی چاروں بیٹیوں سے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک آنے والی سارے مومن عورتوں سے، فرما دیجئے قل، فرما دیجئے یا ایوہ النبی قل، اے نبی پاک علیہ السلام فرما دیجئے، کس سے؟ ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین، ایمان والوں کی عورتوں سے، آپ کی اپنی بیٹیوں سے، آپ کی اپنی ازواج سے، بیویوں سے فرما دیجئے۔ بیویوں کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا، بیٹیوں کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا، اور رسول اللہ پر ایمان لانے والی مومن عورتوں کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا۔ اب کیا بولنا ہے ان سے، ذرا سنو۔ یہ تو ذکر میں اصل بتلانا چاہ رہا کہ صحابیات کا بھی ذکر قرآن میں ہے، بنات کا ذکر بھی قرآن میں، نبی کی بیٹیوں کا، نبی کی ازواج کا ذکر بھی قرآن میں ہے، بتلانا چاہ رہا ہوں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، خالی قرآن پہ میں الحمدللہ قرآن کا ماننے والا ہوں، پھر ماننا رہے حوالے کہ قرآن میں ہے کیا بول کے لکھا ہوا، یہی تو لکھا ہوا ہے، نبی کی بیویوں کا تذکرہ قرآن میں، نبی کی بیٹیوں کا تذکرہ قرآن، نبی کی اہل بیت کا تذکرہ قرآن میں، نبی کے صحابہ کا تذکرہ قرآن میں، نبی کی امت کے اولیاء کا تذکرہ قرآن میں۔ ابھی کیا ہے قرآن میں، کہیں حضرت آدم کا ذکر قرآن میں، کہیں حضرت ابراہیم کا ذکر قرآن میں، کہیں حضرت اسماعیل کا ذکر قرآن میں، کہیں حضرت نوح کا ذکر ہے، کہیں حضرت عزیر کا ذکر ہے، کہیں حضرت زکریا و یحییٰ کا ذکر ہے، کہیں قرآن میں حضرت ادریس کا ذکر ہے، کہیں موسیٰ کا ذکر ہے، کہیں حضرت ہارون کا ذکر ہے، کہیں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے۔ جب سب ذکر ختم ہو جائے تو پھر آمنہ کے لال محمد عربی کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے استاد محترم جامعہ نظامیہ ہندوستان کی سب سے پہلے اور قدیم یونیورسٹی، اس سے زیادہ قدیم مدرسہ پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہے، بہت زیادہ قدیم مدرسہ ہے، بلکہ ہندوستان کے اب جتنے مدرسے، جتنی خانقاہوں سے، جتنے مکاتب فکر سے چل رہے ہیں، ان تمام مدرسوں میں سب سے پرانا مدرسہ حیدرآباد جامعہ نظامیہ میں ہے، جو رسول اللہ کے حکم پہ قائم کیا گیا۔ وہ مدرسے میں ہمارے استاد محترم جو حضرت سیدنا امام موسیٰ رضا کی اولاد سے تھے، حضرت سیدنا سید شاہ طاہر صاحب قبلہ علیہ الرحمت والرضوان، صدر الشیوخ جامعہ نظامیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں
آپ اتنے بڑے درجے کے مفسر تھے، ایک پارے کی تفسیر بیان کرنے کے لیے آپ کو 10 سال کا وقت لگا. اتنے بڑے عالم دین تھے، علم کا سمندر تھے. ہمیں ان کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنے، ان سے علم حاصل کرنے کا شرف نصیب ہوا. حضرت قبلہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کی ہر 3 آیت میں ایک آیت عظمت مصطفیٰ پہ نازل فرمائی ہے. ہر 3 آیت میں ایک آیت حضور کی شان میں. قرآن کیا ہے میرے بھائی؟ لوگوں قرآن 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 کی جو ہے میں وائچ مانتا. بے حول قرآن میں ہے کیا بول کے جتے کو ماننا ہے؟ قرآن میں خالی محبوبوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. قرآن محبوبوں کی کردار کو بیان کر رہا ہے، محبوبوں کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے، محبوبوں کی تذکروں کو بیان کر رہا ہے، محبوبوں کی تعریف کو بیان کر رہا ہے. میرے پیارے دوستو اب ذرا دیکھو، اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں حضور کی ازواج کا، حضور کی بیٹیوں کا، مومنوں کی عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے کیا حکم دے رہا ہے وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت فرما رہا ہے میرے پیارے حبیب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کس سے؟ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اپنے جسموں کو پردے میں ڈھانپ کے نکلے. یہ پردے کا حکم آیا ہے. اور اب اللہ اس میں یہ بھی کہہ سکتا تھا اے حبیب آپ تمام ایمان والی عورتوں سے کہہ دو. ایمان والی عورتوں میں نبی کی بیویاں بھی آ جاتی ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. یہ سمجھ گئے نا، خدا کی قسم اہل سنت سمجھ میں آتی ہے. آپ قرآن سے سمجھا رہا ہوں، دیکھیے آپ. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، یا مومنہ خواتین سے کہہ دیجئے. تو اس کے اندر ازواج مطہرات بھی آ جاتی، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت رقیہ بھی آ جاتی، اور قیامت تک آنے والی ہر کلمہ پڑھنے والی خاتون بھی آتی. مگر اللہ ایسا نہیں کہہ رہا ہے، عورتوں کے 3 کیٹیگریز بنا رہا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ازواجی کا کہہ کے نبی کی بیویوں کو الگ کر رہا ہے، بناتی کا کہہ کے اور ایک دوسری کیٹیگری عورتوں کی بنا رہا ہے، نساء المومنین کہہ کے بھی تیسرا زمرہ بنا رہا ہے. ہم نے غور سے پڑھا، اساتذہ سے پوچھا یہ عورتیں سب عورتیں ہیں، ایک ہی لفظ کہہ کے ان کو سب کو شامل کر سکتا تھا، لیکن تینوں کو الگ الگ کر کے کیوں بیان کر رہا ہے؟ تو ہمارے استاذ نے بیان کیا کہ دیکھو میاں، قیامت کے قریب کچھ فتین، کچھ بد اخلاق، بد مزاج پیدا ہوں گے. ان کی بیویوں کو اپنی بیویوں کی طرح، ان کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھیں گے. اس لیے اللہ نے ازواجی کا کہہ کر نبی کی بیویوں کا ذکر الگ، بناتی کا کہہ کر نبی کی بیٹیوں کا ذکر الگ، نساء المومنین کہہ کر ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کا ذکر ایک جگہ کیا تاکہ پتا چلے تمہاری بیویاں الگ ہیں، مصطفیٰ کی بیویاں الگ ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری. وہ بناتی کا کہہ کے بیٹیوں کو الگ کیا تاکہ قیامت تک آنے والا ملا سمجھ جائے. نساء المومنین میں تو حضرت فاطمہ بھی ہے. پھر الگ ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے الگ ہو رہا ہے تاکہ تیرے ذہن کو یہ رب تمیز دینا چاہتا ہے تیری بیٹیاں الگ ہے، نبی کی بیٹیاں الگ ہے. سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے، سب ایک جیسے، سب برابر. اسی لیے اللہ نے ازواجی کا، بناتی کا، ونساء المومنین، خدا ہو کے کیٹیگریز بنا رہا ہے تاکہ پتا چلے منحوس بھیجے والوں کو کہ لوگوں سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے. محبوبوں کا مقام الگ ہے، غلاموں کا مقام الگ ہے.